پھر مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی راوی حضرت مولا کائنات ہیں، اور اسی سے حضرت امام حسن رضی اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سند لی، اور کتاب کا نام الکامل الجلد نمبر 3 ہے۔ جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء اور صاحب گلگوں قبا شہزادہ رسول مجتبیٰ جناب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی جناب حضرت سیدنا حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ تیار ہوئے نا یزید کے مقابلے کے لیے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یا سیدنا امامنا، اے ہمارے امام، اے ہمارے سردار، ذرا بتائیے تو صحیح آپ کا یہاں سے خروج کرنے کا اور یہاں سے تشریف لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک شہزادے حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالی جو محبوب گفتگو کی، جو خوبصورت گفتگو کی، اس خوبصورت گفتگو کو اگر کائنات کے اندر پھیلا دیا جائے تو واللہ العظیم کائنات کا کوئی بشر بھی جو صاحب دل ہے، جو صاحب غیرت ہے، جو صاحب ایمان ہے، وہ کبھی بھی اس بات کا انکاری نہیں ہو سکتا، چونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور اس فرمان کو حضرت امام حسین عدل کے ترازو کے طور پر پیش کر رہے ہیں، کسوٹی اور معیار کے طور پر پیش کر رہے ہیں، یزیدی لشکر کی نفی کرنے کے لیے پیش فرما رہے ہیں۔ تو کیا خوبصورت بات ہے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، فرمایا میرے آقا کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رعا سلطانا جائرا، جس نے اپنی زندگی میں کسی جابر ظالم بادشاہ کو پایا اور اس کے زمانے کو پایا تو مستحل لحرم اللہ، تو پھر کیا کرے؟ وہ دیکھے کہ اگر وہ حرام کاموں کو حلال کر رہا ہے اور ناقصہ اعد اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کی تنقیص کر رہا ہے، ان کو توڑ رہا ہے، مخالف سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہے، تو یعملو وفی عباد اللہ، اور لوگوں کے ساتھ برائی کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ بالعصم والعدوان، جب بھی لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے تو کسی گناہ کے ساتھ، کسی برائی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو فلم یغیر ما علیہ یفعل ولا قول، فرمایا اگر کوئی شخص ایسے بندے کا زمانہ پائے، اگر کوئی مسلمان ایسے بندے کا زمانہ پائے اور پانے کے بعد اپنے قول اور فعل کے ساتھ اس کا جہاد نہ کرے اور نہ بتائے کہ یہ شخص برا ہے اور یہ گندا ہے اور یہ عیبی ہے اور اس کی وجہ سے امت کو نقصان ہو سکتا ہے، تو کان حق علی اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرے؟ ان یدخلہ مدخلا، اس کو اسی کے ساتھ داخل کرے جس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے۔ اب آپ عزیز وقار آپ دیکھ لیں ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے اس دنیا سے، ہم کس کینڈیڈیٹ کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، کس کے اعمال کیسے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان فی الدنیا، جو من معو فی الدنیا معو فی الآخرہ، جو دنیا میں جس کے ساتھ رہا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اسے اٹھنا پڑے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جس قوم کی کوئی مشابہت کے ساتھ رہتا ہے، جس کی شباہت جس کو اچھی لگتی ہے، قیامت والے دن اسی کے ساتھ اسے اٹھنا پڑے گا۔ اب وہ کوئی ہے، کیسا ہے، کون ہے، یہ خود اس کو پرکھنا ہے، خود اس کو جانچنا ہے، خود اس نے اس بات کی تلاشی لینی ہے کہ فلاں بندے کا ضمیر کیسا ہے، فلاں بندے کی سوچ کیسی ہے، فلاں بندے کی فکر کیسی ہے، جس پر میں اعتماد کر کے ووٹ دے کے اسے اگلے 5 سالے کے لیے اپنا اور اپنی قوم کا حکمران بنا رہا ہوں، کیا وہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے۔ تو احباب ذوقار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی اس کسوٹی اور معیار نے کائنات کی آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں، اور واللہ العظیم جو کوئی شخص اس معیار پر پورا اتر کر اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کرے گا، اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ مالک و مولا جل جلالہ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو یزیدی اور حسینی کردار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسینی کردار والا تو حسین کے ساتھ کھڑا رہے گا،
اللہ تعالیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سوچ اور فکر کے ساتھ ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔